ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور ہم نے مختلف مواقعوں پر اور خصوصی طور پہ حادثات کے بعد یوزولی بہت سی کوریجز کی ہیں جی ٹی وی نے اوور آل اپنے پلیٹ فارم پہ بھی, اور ہم نے خصوصی طور پہ مارننگ شو میں بھی ایسے لوگ بھی ہمارے پاس آتے رہے ہیں جو حادثات کا شکار رہے ہیں, اور اس کے بعد بہت سے ہمارے گریونسز تھے. اچھا, میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات تھے, اور آئی ایم شیور جب بھی ہم بات کرتے ہوں گے تو ہم یہ کہتے ہیں اتھارٹیز کہاں تھی, لوگ کہاں تھے, ادارے کہاں تھے. اینڈ جب اداروں کی بات ہوتی ہے تو ایک سال پہلے تک تو ہم لوگ تھوڑا سا ڈپینڈ کرتے تھے مختلف لوگوں پر, لیکن ایک سال اب ہونے والا ہے 1122 ریسکیو کو. اگر میں کمپلیٹلی آپ کو بتاؤں تو یہ سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروسز ہیں 1122. ایک سال تقریباً اس کو ہونے والا ہے. اب یہ ریسکیو سروسز کیا ہمارے اس دکھ کا یا اس گیپ کا ازالہ کر سکتی ہیں جو ہمیں پہلے محسوس ہوتا تھا کہ جی کہیں آگ لگ گئی تو کوئی پہنچا نہیں, کوئی بچہ یا کوئی بڑا مین ہول میں گر گیا تو کوئی پہنچا نہیں, یا اور کون کون سی ریسکیو سروسز ہیں جو آپ نے شروع کی ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت کو فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر آف سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروسز 1122 انڈر دا امبریلا آف گورنمنٹ آف سندھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر عابد جلال الدین شیخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بالکل ہیں؟ ٹھیک. اچھا, پہلے تو یہ بھی بتائیے, سو ڈاکٹر عابد یو آر ایم بی بی ایس Yes, I'm ڈاکٹر؟ MBBS ڈاکٹر, I'm a اچھا public سر, health specialist. اوکے. چلے تو پھر آپ کو بہت سی اور چیزوں کا بھی لوگوں کے پتہ چلتا رہتا ہوگا. جی بالکل ایسا ہی. اچھا, 1122 سننے میں تو بہت آیا ہے, اب 1122 ہے کیا, اور اس میں کون سے ریسکیو آپریشنز آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. اور جہاں تک 1122 کی بات ہے, اب یہ کوئی نیا نام نہیں رہا اس پروونس میں. لاسٹ ایئر جنوری یا فیبرری میں بیسیکلی اس پہ ہماری کافی ڈسکشنز ہوئیں گورنمنٹ کے ساتھ, اور یہ ٹاسک دیا گیا کہ اب ہمارے پاس اپنی گورنمنٹ کی ایمرجنسی سروسز ہونی چاہیے. جی. اور 2022 سے پہلے کمپلیٹ جو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پرائیویٹ این جی اوز تھیں جو اس میں کام کرتی تھیں اور ریسپونڈ کرتی تھیں, لیکن گورنمنٹ کی اپنی کوئی ایسی سروس نہیں تھی. 1122 سروس کے پی اور پنجاب میں بہت موجود ہے, اور پنجاب کیونکہ پنجاب از دا پائنیئر آف ایمرجنسی سروسز, اور تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں ایمرجنسی سروسز میں. اور اس کے بعد کے پی میں اسٹیبلش ہوئی, اور اس کے بعد پھر بلوچستان میں ایمبولینس مرگ کے نام سے اسٹارٹ ہوئی, اینڈ ناؤ اٹس ٹرن آف سندھ. سندھ میں ہم نے کمپلیٹ رینج آف سروسز یہاں پر انوگریٹ کی, لانچ کی, جس میں کیونکہ مختلف قسم کی ایمرجنسی, اور جہاں ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی از ویری ڈفرینٹ. اگر ہم اس کو کہیں کہ یہاں کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں, یہاں کی ایمرجنسیز ڈفرینٹ ہیں, تو اس میں جو مقصد یہی تھا کہ گورنمنٹ کی اپنی فلیگ شپ اونرشپ ہو, فلیگ شپ ایک سروس ہو جس میں اٹس بیسک رائٹ ایکچولی, اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی کی صورت میں ضرورت ہو تو گورنمنٹ کا ریسپانس ہونا چاہیے. ہم نے 230 ایمبولینسز پروکیور کی انڈر دا ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ. 230 ایمبولینسز. جی بالکل. اور اس وقت آل ایمبولینسز آر آن روڈ, اور ہم نے کراچی سے اسٹارٹ کیا, اور اس کے بعد پھر سارے ڈویژنس پہ گئے, اور اب سارے ڈسٹرکٹس میں. اچھا, یہ ایمبولینسز کیا نارمل جس طرح ہمیں ایمبولینس نظر آتی ہے اسی طرح کی ہے, یا یہ ایکوپڈ ایمبولینس ہے؟ جی بالکل, دس از دا بیسک ڈفرینس. جب ہم 1122 کی بات کریں گے تو اس میں نہ صرف ہم ایمبولینس فلی اکوپڈ ایمبولینس کی بات کریں گے, بلکہ جو اسٹاف ہوگا وہ بھی کمپلیٹ ٹرینڈ ہوگا, اور اس کے ساتھ کمپلیٹ اکوپمنٹ کے ساتھ ریسپانس کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہماری جو مین جو کمپوننٹس ہیں وہ ہمارے پاس میڈیکل ایمرجنسیز کے لیے ایمبولینس سروس ہے, اس کے ساتھ فائر ایمرجنسی ریسپانس بھی ہم کرتے ہیں. اس کے ساتھ اربن سرچ اینڈ ریسکیو کا ہم نے بالکل ڈفرینٹ ایک ونگ بنائی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے, کوئی بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے, تو اس میں ہمارا وہ جو یونٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور فوراً سے ریسپونڈ کرتا ہے وتھ کمپلیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس وہیکل اینڈ کمپلیٹ اکوپمنٹس. اچھا, ایک اور چیز جو نیوز چینلز پہ بھی بہت چلتی ہوگی, آپ کو بھی سننے میں آتی ہوگی, کہ ہم کہتے ہیں کہ جی عملہ تو پہنچ گیا تھا, ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا, اندر جانے کا اکوپمنٹ نہیں تھا, ملبے کو ہٹانے کا اکوپمنٹ نہیں تھا, اور بہت سی چیزیں, انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اکوپمنٹ نہیں تھا. تو اب یہ 1122 جو آپ لوگوں نے شروع کیا, بیکاز دس نمبر از این اولڈ نمبر, یہ ہم ایک اور نام کے انڈر بھی اس ایمبولینس سروس کو دیکھتے رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو, تو کیا آپ لوگ فلی اکوپڈ ہیں اب؟ میرے خیال سے اب وہ کام بتائے گا ہمارا. اور جو فرسٹ انسیڈنٹ ہم نے, جو سب سے بڑا انسیڈنٹ ہم نے اس وقت فیس کیا, وہ نواب شاہ میں آپ نے دیکھا تھا, جو ٹرین ایکسیڈنٹ تھا جس میں ہماری ٹیم نے ریسپانس کیا, اور وہاں سے 100 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے جان بچائی, اور جو ٹرین کی بوگیز تھیں اس کو کٹ کر کے ہم نے لوگوں کو نکالا. اس کے بعد اس وقت ریسنٹلی کہ کراچی میں ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں. ایک ہفتہ پہلے بھی ایک انسیڈنٹ ہوا, اگر آپ کو یاد ہو, بلڈنگ کولیپس کا, اور اس میں کمپلیٹ ہماری ٹیم نے ریسپونڈ کیا, باقی آرگنائزیشنز بھی تھیں, اور کمپلیٹ اکوپمنٹ کے ساتھ, کیونکہ ہم نے یہاں پر ہر یونٹ کے لیے ایک اسپیسیفک وہیکلس جو ہیں وہ ہم نے ڈیزائن کرائی ہیں, جو صرف اسی پرپس کے لیے یوز ہو رہی ہیں, اور کمپلیٹ اکوپمنٹ اس میں اویلیبل ہے. تو بلڈنگ کولیپس کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ قسم کے اکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں, اس میں جیکس, لفٹرس, کٹرس,
اس میں کافی سب موجود ہیں ہمارے پاس اور ٹرینڈ لوگ بھی موجود ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جہاں تک ٹریننگ کی بات کری تو میں یہاں پر بتاتا چلوں. سندھ ایمرجنسی سروس ریسکیو 1112 ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کا وہ ادارہ ہے جس میں یہ سارے لوگ اس وقت جو ہم لوگ ہائرنگ کر رہے ہیں جو اس کا پارٹ بنتے ہیں دے آر کمپلیٹلی ٹرینڈ فرام نیشنل اکیڈمی آف لاہور. اچھا. اس وقت پاکستان میں ایک ہی اکیڈمی ہے ریسکیو اکیڈمی جو اس وقت ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1112 پنجاب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس میں 4 سے 6 مہینے کی کمپلیٹ ٹریننگ ہوتی ہے. ہمارا کمپلیٹ وہاں سے اسٹاف ٹریننگ لیتا ہے اس کے بعد آ کے سروسز اچھا. تو ابھی یہ جاب اپرچونٹی بھی لوگوں کے پاس موجود ہے اگر ان کو یہ چیز انٹرسٹ کرتی ہے اور وہ لوگوں کی خدمت اینڈ جاب دونوں ہو سکتی ہے. بالکل دونوں چیزیں کیونکہ ہمیں موٹیویٹڈ لوگ چاہیے, ہمیں ینگ لوگ چاہیے, ہمیں فریش لوگ چاہیے ہمارے پاس آئیں اور اس ادارے کا جو ہے پارٹ بنے. اور اس وقت جو میرے پاس اسٹرینتھ ہے تقریباً ایمبولینس کے علاوہ میں اگر بات کروں تو میرے پاس تقریباً 500 کے قریب کی اسٹرینتھ ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے. اور جو ہائرنگ کا پروسیس ہے وہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور ہم اس کو اسٹرینتھن کرتے جا رہے ہیں. ہائرنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ہماری بیچز ٹرینڈ بھی ہوتی جا رہی ہیں. اچھا فائر فائٹنگ کے حوالے سے بھی بتائیے کہ وہ کس طرح سے آپ لوگوں کا پروسیجر ہوتا ہے. اور کیونکہ کراچی میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں یہ باتیں تک سننے میں آتی تھیں کہ جی فائر بریگیڈ تو آ گئی ہے لیکن اس کا سائز اتنا ہیوج ہے کہ وہ پتلی سی گلی میں گھس نہیں پاتی, یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جی کوئی بہت اوپر ہے تو وہاں تک جا نہیں پاتے, یا کوئی بہت اندر ہے تو وہاں تک جا نہیں پاتے اور وہ خود اکوپ نہیں ہوتے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اندر جائے گا تو شاید یہ بھی باہر نہ آ پائے. تو کیا اس میں کوئی چینج ہوا ہے؟ دیکھیں جب یہ سروس سٹارٹ ہوئی تو کانسیپٹ یہی تھا کہ ایک انٹیگریٹڈ سروس ہو جی, اور ایسا نہ ہو کہ 1112 اپنا کام کر رہا ہے باقی ادارے جو آلریڈی جن کے پاس ایک مینڈیٹ تھا وہ اپنا کام کرے. تو ہم نے سب کو انٹیگریٹ کر دیا. کراچی میں سب سے بڑا جو مینڈیٹ ہے فائر کا وہ KMC کے پاس تھا اور باقی جو ہمارے ڈسٹرکٹس اس میں لوکل گورنمنٹ کے پاس فائر کا مینڈیٹ ہے. جب ہم نے سروس سٹارٹ کی تو ہم نے فرسٹ گو میں ہم نے ایک سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول یہاں پر اسٹیبلش کیا گلشن اقبال میں, اور وہاں پر ہم نے ساری سروسز کو انٹیگریٹ کیا, KMC کو بھی انٹیگریٹ کیا. ہماری جو اس وقت ایمبولینسز ہیں دے آر آؤٹ سورس ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اور ایک آرگنائزیشن ہے سیکشن 42 جو اس وقت اس کو رن کر رہی ہے, لیکن دے آر کمپلیٹلی انٹیگریٹڈ. ڈسپیچنگ از ود آر آرگنائزیشن. تو اس وقت انٹیگریشن کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کال آتی ہے ہمارے پاس 1112 کسی فائر سروس کی یا فائر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کہیں آگ لگ جاتی ہے, تو اس میں جو نیئر بائی اسٹیشن ہوتا ہے چاہے وہ KMC کا ہو چاہے وہ ہمارا ہو, وہاں سے گاڑی موو ہوتی ہے اور کمپلیٹ کٹ کے ساتھ کمپلیٹ فائر گیئرس کے ساتھ ٹیم ریسپونڈ کرتی ہے. اور وہ کتنا ٹائم ہے پہنچنے کا جو ہوتا ہے یا ریسپانس ٹائم جو آپ لوگوں نے ایویلیویٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں اس وقت ایمبولینسز کا جو ریسپانس ٹائم ہے وچ از 8 to 12 منٹس اور میکسیمم 15 منٹس پہ جاتا ہے. جی بالکل, اٹس اے ویری اسٹینڈرڈ پریکٹس, ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم فائر بریگیڈ کی بات کرتے ہیں اٹس آلموسٹ 15 to 20 منٹس پہ ریسپونڈ کر جاتی ہے وہاں پر ٹیم. اور کیونکہ کراچی میں انفارچونیٹلی ہم کافی پلیٹ فارمس پہ ہم نے ڈسکشن بھی کی ہے, اب اس پہ ڈسکشن اسٹارٹ بھی ہو گئی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ فائر کے کیسز آتے ہیں جس کو ہم ریسپونڈ کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس میں جو اس کی پریونشن پہ کام کرنا پڑے گا, جو سیفٹی کوڈس ہیں اس پہ کام کرنے کا پڑے گا, اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کرنا ہوگا. تب کیونکہ اٹس اے ویری نیو سروس اور اب ہم نے کیونکہ پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے اور اس پہ اویئرنیس پروگرامس بھی اسٹارٹ ہو گئے ہیں, ٹریننگس پروگرامس ہم نے اسٹارٹ کر دیے ہیں, تو انشاءاللہ اب آپ کو آہستہ آہستہ بہتری آئے گی ضرور. اچھا اس میں آپ لوگ کسی طرح سے سپرویژن کر رہے ہیں کیونکہ بہت اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں, انیشیٹ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے اس لیول کو مینٹین رکھنا مشکل ہوتا ہے. سو فار دیٹ آپ کا کوئی کنٹرول روم ہے یا کسی طرح سے آپ لوگ جان لیتے ہیں کہ جی کا کام کس طرح چل رہا ہے, رسپانس ٹائم کیا ہے, کوئی گلچ تو نہیں آ رہا؟ اس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے ریسپانس ٹائم, کیونکہ جب بھی کسی کی ایمرجنسی ہو اگر ہمارا پراپر ریسپانس نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اس میں ایشوز بھی بڑھ جاتے ہیں. ہم نے سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول یہاں پر اسٹیبلش کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور اس وقت آلموسٹ 6,500 سے 7,000 کالس پر ڈے ہم لوگ ریسیو کر رہے ہیں, اور جو ہم انٹرونشنس کر رہے ہیں اٹس آلموسٹ 3,500 to 4,000 ڈیلی بیسس پہ انٹرونشنز ہو رہی ہیں. اس کے بعد کیونکہ کمپلیٹ جو گاڑیاں ہیں وہاں پر ہمارے پاس جو سافٹ ویئر ہم نے ڈیولپ کیا تھا تو اس میں جو ریسپانس ٹائم ہے وہیں سے مینیج ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس وہ 2 قسم کے وہاں پر لوگ ہوتے ہیں, ون از کال ٹیکر, ون از ڈسپیچر. تو جیسے ہی کال آتی ہے تو جس قسم کی کال ہوتی ہے وہ ڈسپیچر کو فارورڈ کی جاتی ہے اور ڈسپیچر اس کال کو یا اس ٹیم کو پھر آگے موو کرواتے ہیں. تو وہ جو ریسپانس ٹائم ہے وہ کمپلیٹ کیونکہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے اور پلس میں سافٹ ویئر ہمارا ڈیولپ ہوا ہے تو ہمارا ریسپانس ٹائم ہم وہاں سے اس کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ کراچی میں چلیں پورے سندھ میں بھی اپنے اپنے چیلنجز ہیں, لیکن کراچی کے ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہیں, ہر ایریا ڈفرینٹ ہے, ہر ایریا کے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں. تو وہ چیلنجز بیسکلی کون سے ہیں جو آپ لوگوں نے اوور کم کیے ہیں یا کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے جو مجھے سیکنڈ کوشچن کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ جو
پتلی گلیاں گاڑیاں نہیں پہنچ پاتی. میں نے کہا اس کو ریسپونڈ کر دوں اور اس کے بعد پھر آپ کے چیلنجز پہ آ جاتے ہیں. اس میں دیکھیں کراچی اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اتنے یہاں پر بلڈنگ اسٹرکچر بن چکے ہیں اور خدا نہ خواستہ کبھی یہاں پر کوئی ایک ٹریمرس آ جاتے ہیں ارتھ کوئک کہ تو ہمیں بڑا مشکل ہو جائے گا یہاں کام کرنے کے لیے. اور اس پہ بھی ہماری ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی ہیں کہ جب بھی اگر کسی کو اپروول دی جائے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے تو کائنڈلی اس چیزوں کا ضرور دھیان رکھیں کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ان گاڑیوں کو جگہ مل سکے. جہاں تک گاڑی کی سائز کی بات کریں تو اس وقت فائر ٹینڈر کی ایک اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے اور اس اسٹینڈرڈ سائز کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم کسی بڑی بلڈنگ میں آگ بجھا رہے ہیں اور ہمارے پاس واٹر ٹینک میں اتنا پانی نہیں ہے اور ہم کوئی چھوٹی گاڑی لے کے جاتے ہیں تو اگین اٹس اے پرابلم. تو اس میں ہمیں جو پلاننگ ہے, جو پلاننگ فیز پہ ہمیں کام کرنا ہوگا اور اس پہ ہم کام کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, باقی چیلنجز کی جب ہم بات کریں تو کیونکہ سب سے بڑا جو چیلنج یہ تھا کہ بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں یہاں پر, پرائیویٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, اب گورنمنٹ فلیگ شپ کی ایک اپنی آرگنائزیشن بھی کام کری. تو جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر میس ہو جاتا ہے بہت زیادہ, جس کو اب ہم نے جا کر کسی طریقے سے کنٹرول کیا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے جب یہ لا پاس کیا تو اس میں لیڈ رول دے دیا گیا سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس کو کہ ایٹ لیسٹ انسیڈنٹ کمانڈ کوئی ایک آرگنائزیشن کرے. اور باقی کیونکہ ظاہری بات ہے جو باقی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں ان کی سب کی مدد سے ہی وہاں پر مین پرپس تو یہ ہے کہ وہاں پر جان بچائی جا سکے اور اس انسیڈنٹ کو ریسپونڈ کر دیا جائے. لیکن لیڈ رول اب سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس کے پاس ہوگا اور انشاءاللہ انسیڈنٹ کمانڈ جب ایک آرگنائزیشن کرے گی تو باقی جو ایشوز ہیں یا باقی چیلنجز اس کو اوور کم کیا جائے گا. ڈپلیکیشن ختم ہو جاتی ہے, بہت سی اور چیزیں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو جاتی ہے. میں مزید آپ سے بہت سے سوالات کرنا چاہتی تھی لیکن وقت یہاں پر ہمارا ختم ہوا جا رہا ہے, تو میں چاہتی ہوں کوئی میسج ہے, کوئی بات ہے, کوئی ایسی چیز جو آپ لوگوں سے کہنا چاہیں. جی, میرا میسج سب سے بڑا میسج یہی ہوتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کو اسٹرینتھن کریں. ایمرجنسی سروسز میں اس وقت جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جلد سے جلد آپ تک پہنچیں اور آپ کو ہم ہیلپ آؤٹ کریں کبھی بھی کسی انسیڈنٹ میں, کیونکہ وہاں پر جب آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کراچی میں کیونکہ ایگریشن بہت زیادہ ہے, یا باقی ہم ڈسٹرکٹس کی بات کریں لوگوں میں ایگریشن بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہم کام کر نہیں پاتے ہیں. تو جب بھی کسی ایمرجنسی میں ہماری ٹیم ریسپانس کر رہی ہو تو کائنڈلی ان کی سپورٹ کیا کریں, جیسے جلد سے جلد جس ایمرجنسی کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں وہ ہم اس آپریشن کو کمپلیٹ کر سکیں. وہ کراؤڈڈ ہو کے اور کچھ اور ہمارے ایسی تربیت ہے کہ ہم جو ہے نا مسئلہ بڑھا بھی دیتے ہیں ان انٹینشنلی, تو وہ ہمیں تھوڑا سا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عابد, آپ یہاں پر موجود رہے اور انشاءاللہ آئی ہوپ جو بھی آپ کے فیوچر اینڈیورز ہیں اور باقی آپ لوگوں کی پلاننگ ہے وہ بہت اچھی ثابت ہو لوگوں کے لیے, اور انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ سے کسی وقت سیشن رکھیں گے اور مزید جانیں گے. تھینک یو سو مچ. تو یہاں پر ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم غزہ کے حوالے سے بات کریں گے. پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں مسلمان کیا جوز بھی اور باقی بھی, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا, سب مل کے اس وقت ایک آواز بلند کر رہے ہیں کہ جی جو غزہ میں ہو رہا ہے, جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے, بوڑھوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اینڈ اوور آل جو اسٹریٹجی اس وقت اپنائی گئی ہے وہ بہت ہی دلخراش ہے اور اسے رکنے کی ضرورت ہے. لیکن میں اور آپ آج بھی اس کنفیوژن میں ہیں کہ آیا یہ رک پائے گی, انٹرنیشنل پریشر کچھ بلٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پہ ہم بات کریں گے رائٹ آفٹر دا بریک.